جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سفر المظفر کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ 25 سفر المظفر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ آج اس حوالے سے چند باتیں گوشے گزار کی جائیں گی۔ آپ کی علمی شاہکار کو دیکھتے ہوئے، علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے اکابر علماء نے آپ کا لقب دیا تھا اعلیٰ حضرت کا، یعنی حضرت تو بہت ہے، آپ ہیں اعلیٰ حضرت۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ القابات زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ القابات کا تعلق ہر زمانے میں یکساں نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ لقب ہی غلط ہوا کہ حضرت ابو بکر تو ہو گئے حضرت اور یہ ہو گئے اعلیٰ حضرت، یا صحابہ کرام تو ہوئے حضرت اور یہ ہو گئے اعلیٰ حضرت۔ تو یہ یاد رکھیے کہ القابات اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اگر یہی اعتراض ہوگا تو پھر اعتراض صحابہ کرام پہ بھی ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں صدیق اور حضرت ابو بکر ہیں صدیق اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں فاروق اور حضرت عمر بن خطاب ہیں فاروق اعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے ہیں قائد اور محمد علی جناح ہیں قائد اعظم۔ تو اگر اعتراض ہوگا نا تو پھر ہر ایک پر یہ اعتراض جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا جو لقب ہے وہ لقب اہل زمانہ کے لحاظ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس لقب کا دائرہ از ابتدا تا انتہا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ سارے اعتراضات سامنے آئیں گے۔ چنانچہ آپ کی علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے کے علماء نے اعلیٰ حضرت کا لقب دیا۔ اور آپ کی علمی خدمات کیا ہے؟ تو علمی خدمات پر ایک شاہکار ہے فتاوی رضویہ، جو آج کے دن تک 32 جلدوں میں ہے اور ایک ایک جلد ہزار صفحات سے اوپر ہے یا 1000 صفحات کے اندر۔ یہاں تک کہ آج کے دن تک تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے دن تک کسی ایک شخص نے اس قدر کثرت سے فتویٰ نویسی نہیں کی جتنی فتویٰ نویسی جس قدر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نویسی فرمائی ہے۔ اور یہ فتاوی رضویہ اس بات کی بین دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خدمات ایسی نہیں جو فراموش کر دی جائیں۔ اور پھر فتاوی رضویہ کے علاوہ فتاوی شامی پر جو آپ نے شاہکار حاشیہ لگایا جس کا نام ہے جد الممتار علی الرد المحتار، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار ہے، جو 7 جلدوں میں مشتمل ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ متفق علیہ فقیہ ہیں جن پر کسی کو اعتراض نہیں۔ اتنے بڑے وقت کے فقیہ
کہ آج کے دن تک جس دارالافتاء سے بھی فتویٰ جاری ہو اس پر فتاوی شامی کا حوالہ ہوتا ہے. تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی تحریر فرمائی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتاوی شامی پر اپنا حاشیہ لگایا. تو یہ کس قدر زبردست علمی کارنامہ ہے جو آج کے دن تک کسی دوسرے نے نہیں کیا. حاشیہ آرائیاں اوروں نے بھی کی ہیں لیکن 7 جلدوں پر فتاوی شامی پر حاشیہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کارنامہ ہے. یہاں تک کہ اپنے تو اپنے ہیں، مخالفین میں بھی جو سلیم الفطرت ہیں، حلیم الطبع ہیں اور منصف مزاج ہیں، مخالفین میں جو منصف مزاج علماء ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا کہ احمد رضا آدمی کمال کا تھا، کہ انہوں نے جو فتویٰ نویسی کی، جو کتابیں لکھیں، ایسا لکھا کہ آج کے دن تک اس کا جواب کسی سے بن نہیں پڑا. علم قرآن ہو تو علم قرآن پر کنز الایمان شاہد ہے کہ آج کے دن تک اپنے تو اپنے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ سینکڑوں علماء نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، لیکن ذات باری کی شان کے مطابق اور محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کے مطابق اور انبیاء کرام کی عظمتوں کے مطابق اگر کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے تو وہ احمد رضا ہے. آج کے دن تک اپنے تو اپنے مخالفین بھی کہتے ہیں. ہاں، بعض مخالفین ایسے ہیں جنہوں نے ان تمام خوبیوں کو چھوڑ دیا، ان تمام خوبیوں کو نظر انداز کیا اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. چنانچہ ہندوستان سے ایک بہت پرانی کتاب شائع ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، مختلف جلدوں میں ہے، نزہۃ الخواطر، مولانا عبدالحی کی ایک کتاب ہے اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے میاں محمد علی ندوی نے اس کی تکمیل کی ہے. اس کتاب کا نام ہے نزہۃ الخواطر، کئی جلدوں پہ ہے. اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے کہ مصنف کے دور تک ہندوستان میں جتنے اکابر علماء گزرے ان کا نام ذکر کیا جائے اور کب پیدا ہوئے یہ بتایا جائے، کب وصال کیا یہ بتایا جائے اور ان کے کارنامے کیا ہیں یہ بتائے جائے. تو کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نزہۃ الخواطر کے مصنف نے کیا تو اس نے کہا کہ احمد رضا کے پاس فقہی بصیرت تو بہت تھی لیکن علم حدیث اور علم تفسیر میں ان کی خدمات نہیں ہیں. کانا قلیل البداعت فی الحدیث والتفسیر، کہ احمد رضا کے پاس فقہی بصیرت تو بہت تھی، قلم بہت روانی سے چلتا تھا، لیکن علم حدیث اور علم تفسیر میں ان کے پاس علم کم تھا. یہ انہوں نے لکھا. تو کوئی شخص جب تعصب میں اندھا ہو جائے نا تو پھر سامنے والے کے کارناموں سے نظر نہیں آتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں بزرگوں کو دیکھیں، بزرگوں کو سنیں، بزرگوں کو پڑھیں تعصب کی اینک نکال کے، تب آپ کو برکتیں بھی ملیں گی اور ان کے کارنامے بھی ملیں گے. تو اب اس زمانے کے علماء نے سنا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2005 سے پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. ہم 2025 میں بیٹھے ہیں تو 20 سال پرانی بات ہے. تو جب یہ بات تحریر میں آئی اور علماء اہل سنت نے سنا تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت ہے
تو کسی نے ممبر سے کہہ دیا، اس کا جواب دیا، فلاں فلاں جواب دیا، ہر ایک نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور یہ غلط بات ہے اس بات کی تصدیق کی۔ ہندوستان کے ایک عالم ہیں مولانا حنیف خان قادری رضوی، جید عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا جواب دینا کافی نہیں ہے، ایسا جواب دیا جائے کہ رہتی دنیا تک یہ جواب ہی رہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام اپنے ذمے لیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں جو اس وقت ان کے پاس موجود تھیں، انہوں نے لکھا کہ میرے پاس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے 1/3 کتاب مجھے دستیاب ہوئی، یعنی 3 میں سے 1 حصہ مجھے ملا، فتاوی رضویہ پوری ملی اور باقی جو کتابیں تھیں وہ کتابیں مجھے ملیں۔ اور فرمایا کہ انہوں نے کام شروع کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نویسی کے دوران جو احادیث نقل کی ہیں ان احادیث کو اخذ کیا، تمام کتابوں سے پہلے احادیث نکالے اور احادیث نکالنے کے بعد ہر حدیث کو اس کے موضوع کے مطابق رکھا۔ یہ ایک اتنا آسان کام نہیں ہے، میرے لیے ہو سکتا ہے کہ کہنا آسان ہو اور آپ کے لیے سننا آسان ہو۔ تمام ذخیرہ کتب سے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں ان تمام کتابوں سے پہلے احادیث نکالے اور احادیث نکالنے کے بعد مختلف موضوعات لکھے۔ جو حدیث کی کتابوں میں موضوعات ہوتے ہیں نا، کتاب الطہارت، اب کتاب الطہارت میں طہارت سے متعلق جو احادیث ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ کتاب الصلاۃ میں نماز سے متعلق جو احادیث ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ کتاب الزکوٰۃ میں زکوٰۃ سے متعلق جو احادیث ہیں وہ لکھی جائیں۔ کتاب الحج، کتاب الصیام، اسی طرح مختلف موضوعات ہوتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، تو تمام موضوعات کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابوں سے احادیث لیے اور ان احادیث کو، وہ احادیث جس موضوع سے مناسب تھی اس موضوع پر وہ حدیث رکھی۔ اس طرح سے انہوں نے کتاب بنانی شروع کی اور کہتے ہیں کہ 8 سال کا مسلسل عرصہ لگا۔ 8 سال کے مسلسل جد و جہد کے بعد انہوں نے 6 جلدوں میں ایک کتاب مرتب کی جس میں فقط امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیثیں موجود ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھا المختارات الرضویہ فی الاحادیث النبویہ، کہ یہ وہ احادیث ہیں جسے احمد رضا نے منتخب کیا۔ اور پھر اس کے مقدمہ میں لکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جتنی احادیث لکھی ہیں اگر مقررات کو شمار کیا جائے تو 10,000 سے زیادہ ہیں، اور اگر مقررات کو نکال لی جائیں تو 4,500 کی قریب احادیث موجود ہیں۔ فرمایا میں نے ان 6 جلدوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 4,500 سے زیادہ احادیث لکھ دی ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جو امام احمد رضا نے اپنے قلم سے لکھی ہیں۔ اور فرمائے ان احادیث کی تعداد 4,500 سے زیادہ ہے، اور فرمایا کہ بخاری شریف میں جو احادیث ہیں نا وہ بھی 4,500 ہیں۔ تو کہا کہ احمد رضا کی روایت کردہ احادیث یا تو بخاری شریف سے زیادہ ہیں یا برابر ہیں، اس سے کم نہیں ہیں۔ تو فرمایا جب احمد رضا کی روایت کردہ احادیث اس قدر زیادہ ہیں، جو 6 جلدوں پر مشتمل کتابیں جس کی بن گئیں، تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس علم حدیث نہیں تھا تو یا تو وہ جانتا ہی نہیں ہے، جاہل ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر تعصب کی بنا پر ان پر الزام لگا رہا ہے۔ تو یہ 6 جلدوں پر احادیث آج کے دن تک موجود ہیں، جس کتاب کا نام، اصل نام تو المختارات الرضویہ
فی الاحادیث النبویہ ہے، اور اس کا معروف ہی عام طور پر اس کا نام رکھا جامع الاحادیث، جس میں فقط اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ احادیث لکھی گئی۔ اور پھر الزام انہوں نے لگایا کہ ان کے پاس علم تفسیر بھی کم تھا، تو باقی اور 4 جلدوں پر انہوں نے کام کیا، اور اعلی حضرت رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیات کے تحت جہاں جہاں تفسیری مواد لکھے اس کو جمع کر دیا، اور یہ مزید 4 جلدیں بن گئیں۔ تو کہا کہ اگر میں چاہتا تو ایسے ہی جواب دے دیتا کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بے شک علم حدیث بھی ہے، علم تفسیر بھی ہے، لیکن یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس نے اعتراض کیا کہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ محدثی بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث کم تھا، تو میں نے 6 جلدوں پر احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب جمع کر دی، اور مخالف نے کہا کہ احمد رضا کے پاس علم تفسیر کم تھا، تو 4 جلدوں پہ میں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جمع کر دی ہے۔ تو یہ 10 جلدوں پر آج کتاب موجود ہے جس کا نام جامع الاحادیث ہے۔ یہ خاص اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث اور علم تفسیر کا شاہکار ہے، اور مخالف کے گال میں ایسا زناٹے دار تماچا ہے کہ قیامت تک جس کی باز گشت ہوتی رہے گی۔ تو اس سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بڑے کی زندگی کا مطالعہ اور معائنہ کریں، تعصب کی عینک نکال کے کریں، بالخصوص اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ یا معائنہ جو تعصب کی عینک نکال کے کرے گا، تو اپنے مخالفین نے بھی کہا کہ احمد رضا آدمی کمال کا تھا، لیکن جو تعصب کی عینک پہن لے تو پھر اسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں صفر کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اکابرین پر کوئی الزام لگے نا، تو اس الزام کا اس طرح سے جواب دینا چاہیے۔ اپنے اکابرین پر لگے الزامات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور الزامات کو ختم کرنے کی کوشش یہی ہے جسے آپ صحیح احسن کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا، انہوں نے خدمت انجام دی، ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگا تو بعد کے لوگوں نے خدمات پیش کی اور بتائیں کہ کسی نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو 17 حدیثیں یاد تھیں، اس سے زیادہ تو یاد ہی نہیں تھیں، تو بعد کے لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات جمع کی اور بتایا کہ وہ تو 17 کہہ رہے تھے، یہاں اگر مقررات کو شامل کر لیا جائے تو 17,000 بنتے ہیں۔ کتاب الاصل ہے اور دیگر کتابیں ہیں جو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات میں سے ہیں۔ تو یہ ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمات کی وجہ سے ان کے زمانے کے علماء نے بھی کہا اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور پھر علم قرآن کی خدمت دیکھیں تو تفسیر ترجمہ قرآن ہے، علم فقہ کی خدمت دیکھیں تو فتاوی رضویہ ہے، علم حدیث کی خدمت دیکھیں تو جامع القرآن جامع الاحادیث ہیں، علم تفسیر کی خدمت دیکھیں تو جامع الاحادیث ہیں۔ ان تمام خدمات کو دیکھ کر ہر وہ شخص جو بصیرت رکھنے والا ہے یہی کہے گا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر خدمات کی ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ عرب و عجم کے علماء سے جب پوچھا احمد رضا کو آپ کیسا دیکھتے ہیں تو کہنے لگے وَهُوَ مُعْجَزَاتٌ مِّن مُعْجَزَاتِ النَّبِي،
کہا کہ احمد رضا کے بارے میں 2 لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کمال کی بات ہے کہ آپ نے ملفوظات میں لکھا اور اس پر آپ کی کتابیں شاہد ہیں کہ آپ سورج دیکھ کر اپنی گھڑی کا وقت ملا لیا کرتے تھے۔ ہم سچی بات تو یہ ہے کہ گھڑی دیکھ کر گھڑی نہیں ملا پاتے، وہ سورج دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، جو علم توقیت جاننے والے ہیں نا وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے۔ سورج کو دیکھ کر وقت بتانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کہاں کھڑے ہیں، سورج سے آپ کی زمین کی اونچائی کتنی ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر زیادہ اونچے ہوں گے تو وقت کم ہو جائے گا، سیکنڈ میں فاصلہ ہو جائے گا۔ جو علاقہ جتنا اونچا ہوتا ہے نا تو اس میں سورج کے ڈوبنے اور طلوع میں وقت کم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، برج خلیفہ تو آپ جانتے ہیں نا، برج خلیفہ جسے برج الخلیفہ کہتے ہیں، تو یہ 3 کلومیٹر بلند ہے۔ نیچے پہ جو افطار کرنے والا جس وقت افطار کرے گا نا 2.5 منٹ کے بعد سب سے اوپر والا افطار کرے گا، تو اس میں 2.5 سے 3 منٹ کا فاصلہ ہے۔ نمازوں میں بھی ہے، افطار میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے والے 3 کلومیٹر نیچے ہیں اور اوپر والے 3 کلومیٹر اوپر ہیں، وہ سورج سے قریب ہیں۔ تو سورج سے وقت ملانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ آپ جس جگہ پہ ہیں اس کا طول بلد کیا ہے، عرض بلد کیا ہے، سورج سے اس کا فاصلہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مختلف قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گھڑی سے سورج کو دیکھ کر وقت ملائیں گے۔ تو اس کے لیے جو علم توقیت جاننے والے ہیں نا، اگر ان سے کہا جائے آپ یہاں کھڑے کھڑے سورج سے کو دیکھ کر وقت ملا لیں، انہیں بھی 1-2 گھنٹہ لگ جائے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی دیکھ کر اپنی گھڑی ملا لیا کرتے تھے۔ ایک جگہ گئے، وہاں فجر کی نماز پڑھائی اور طویل قرات کی۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی علماء ہیں، تو کہتے ہیں جب فجر کی نماز طویل قرات کی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو علماء سورج دیکھنے لگے کہ روشنی چھا گئی، ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ سورج نکل چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے روشنی کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی بھی سورج نکلنے میں 2 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہیں۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو واقعی ایسا تھا۔ یہ جو نمازوں کے اوقات ہمارے ہاں یہ جو چارٹ لٹکے ہوتے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قانون کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ نمازوں کے اوقات بنا کر ہمیں دیے ہیں۔ اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک کوئی آپ کا احسان نہیں چکا سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی علم و عمل کا شاہکار ہے۔ علم میں بھی آپ ایسے ہی یکتائے زمانہ اور عمل میں بھی آپ ایسے ہی یکتائے زمانہ ہیں۔ عمل میں اگر دیکھیں تو خوف خدا بھی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص علوم دین میں اس قدر مصروف ہو کہ اس کے پاس وقت نہ ہو سوائے فرض نماز پڑھنے کے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نفل بھی چھوڑ دے، سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دے۔ اس لیے کہ اگر وہ جلدی فارغ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ دین کی خدمت وہ جلدی کر لے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر اپنے آپ کو ایسا ہی پاتا ہے کہ میرے پاس ایک لمحے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نفل بھی پوری پڑھتا ہوں، سنت غیر مؤکدہ بھی پوری پڑھتا ہوں، سنت مؤکدہ بھی پوری پڑھتا ہوں۔ یہ ہے عمل اور یہ ہے نمازوں کا شوق۔ لہذا میرا پیغام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آج اس مختصر سے اسی نشست کے حوالے سے یہ ہے، اپنے بزرگوں کو جانیں، اپنے بزرگوں کو پہچانیں، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، جس کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ علم اور عمل سے ملا ہے۔ ہم بڑا بننا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیں سب بڑا کہے، کوششیں کرتے نہیں۔
بڑا تو بننا چاہتے ہیں، لیکن اس بڑے بننے کے لیے جو کوششیں ہمارے بڑوں نے کی ہیں وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، پڑھنا ہم چاہتے نہیں، کوشش ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر بزرگوں پر زبان درازی دے دی جائے تو وہ کھل کے زبان درازی کر لیں گے۔ ہم اس زمانے میں ہیں کہ بزرگوں پر زبان درازی وہ تو ہمارا من حیث القوم اب قومی کھیل ہو گیا ہے۔ الزام تراشی سے کوئی بزرگ ایسے ہیں جو بچے ہوئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت، مولا علی، غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، داتا علی حجویری، جتنے انبیاء آئے، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، اولیاء کرام، علماء کرام، کون ایک ایسا ہے جس پر زبان درازی اس دور میں نہیں کی جاتی؟ لیکن اگر اس کی اوقات دیکھے نا تو صحیح معنوں میں اسے طہارت کا طریقہ آتا نہیں ہوگا۔ اور وہ ہمارے اکابرین، اپنے اکابرین کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، ہمارے تو اکابرین الگ ہیں۔ لہذا جس کے بارے میں معلوم ہو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بزرگ ہے، اس نے بڑی دینی خدمات کی ہیں، آپ بھلے نہ مانیں لیکن زبان درازی نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا فتاوی رضویہ میں، فرمایا عالم کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے آ رہا ہو اور دیکھے کہ عالم بیٹھا ہوا ہے تو کہا کہ اسے یہ نہ کہے کہ نماز پڑھنے چلیے، یہ عالم کے علم کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ نماز کو بھی جانتا ہے، نماز سنوارنا بھی جانتا ہے، نماز پڑھنا بھی جانتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے تو اس قدر احتیاط کی ہے کہ عالم کو عالم جانیں، اور یہ یاد رکھیے عالم عام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، عالم عام انسان نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ عالم ہوتا ہے۔ تو جب کسی کے بارے میں معلوم ہو یہ عالم ہے، اس کا ادب و احترام کیجیے، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عالموں کا بھی عالم ہے تو اس کا ادب و احترام ضرور کیجیے۔ زندگی میں کچھ نہ کیجیے، صرف اللہ کی بندگی کیجیے، حلال و حرام کو جانیے، ادب کریں گے نا تو بہت کچھ مل جائے گا۔ یہاں تک تو گفتگو ختم ہو گئی، ایک مسئلہ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بارشوں کا سیزن ہے اور مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، تو جیسے آپ اپنے گھر بار کا خیال کرتے ہیں نا، ایک نظر قبرستان میں بھی ڈال لیجئے۔ آپ کے وہ لوگ وہاں قبرستانوں میں موجود ہیں جو آپ کی ناز اٹھایا کرتے تھے، وہ باپ وہاں قبر میں موجود ہے جس نے آپ کے لیے ایک اچھی چھت اور اچھی زمین دینے کے لیے اپنی زندگی لگا دی ہے، وہ باپ وہاں موجود ہے، وہ ماں وہاں موجود ہے جس نے آپ کے لیے زندگی لگا دی ہے۔ تو وہاں جا کر ضرور دیکھیے قبرستان، ترجیحی بنیاد پر جائیے اور جا کر دیکھیے آپ کے جو اپنے ہیں ان کی قبر اگر دھس گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، اس کی مرمت ضرور کیجیے، اس لیے کہ جیسے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اجتماعی طور پر بتا دیا جائے گا تو بات زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ قبر کے اندر جو چیز چلی گئی وہ نکالی نہیں جائے گی، سل ٹوٹ کے اندر چلی گئی، شہتیر وہ لکڑی لگاتے ہیں وہ ٹوٹ کے اندر چلی گئی، مٹی چلی گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ سب کو باہر نکال کر پھر اس کی مرمت کی جائے، ایسا نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ قبر جو ہے نا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس راز کو کبھی بھی انسان خود نہ کرے۔ ہاں اگر خود جتنا حصہ کھل جائے وہ اللہ نے دکھا دیا، خود کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ تو قبر کے اندر جو مٹی چلی گئی، جو چیز چلی گئی ہے اسے نکالنا نہیں ہے، نکالنا حرام ہے۔ تو کیا کریں؟ مزید اور مٹی ڈالیں اور اسے قبر کی صورت دے دیں، قبر کی حیت دے دیں، تو یہ ہے کہ قبر بھی سلامت ہو جائے گی اور آپ اس طرح سے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ مٹی ڈالنا ہے، اندر سے کوئی چیز نکالنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔